السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اس موضوع پر کہ اپنی مدد آپ خود کریں، کسی پر ڈیپینڈ ہو کے نہ جئیں، جہاں تک ہو سکے اپنے بل پر آگے بڑھیں۔ اگر کسی پر آپ ڈیپینڈ ہوتے ہو تو کبھی بھی اپنی من چاہی منزل پر نہیں پہنچ سکو گے، کیونکہ ایک انسان آج دنیا میں ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داریوں میں بزی ہے۔ کوئی کسی کی مدد اتنی ہی کر سکتا ہے جتنی اس کی استطاعت۔ ہم اگر اپنا زیادہ بوجھ بھی کسی پہ ڈال دیں گے تو وہ سامنے والا انسان اگر ہم سے کچھ بے رخی سے پیش آیا یا ہمارے ساتھ کچھ بدتمیزی سے بات کیا تو ہم کو پھر دکھ پہنچے گا۔ تو وہ دکھ پہنچنے کا موقع نہ دے کر ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو بھی ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ سے جتنا کر سکتے ہیں اتنی کوشش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اپنی ماں پر ڈیپینڈ رہتا ہے، کیونکہ اس کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ماں جیسی نعمت اور باپ جیسی شفقت کی سرپرستی میں رکھتا ہے۔ وہ دونوں پہ وہ ڈیپینڈ رہتا ہے، وہ دونوں اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسے سنبھالنے تک کہ وہ ان کی سمجھائی ہوئی باتیں اور بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ تھوڑا سنبھل جاتا ہے تو پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جو اس نے اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے، اچھی باتیں، دین کی باتیں، اچھا برا جو بھی ہے وہ اس کو فالو کرنے لگتا ہے۔ وہ خود اپنے فیصلے جب لینے کے لائق ہوتا ہے اور اپنے فیصلے لینے لگتا ہے تو اس میں اس کو کچھ مشکلات آتی ہیں، پریشانی ہوتی ہے۔ دیکھیں، انسان گر کر ہی سنبھلتا ہے نا۔ جب ہمیں ٹھوکر لگتی ہے تبھی ہم کو پتہ چلتا ہے آگے کے راستے پہ ہمیں سنبھل کے چلنا چاہیے، آگے بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے نا۔ ہم کو پوری طرح سے سوچ سمجھ کے آگے کے راستے سنبھالنا پڑتا ہے نا۔ اور آگے چلنے میں ہم کو آسانی بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ ٹھوکر کھا چکے ہوتے ہیں نا ہم، کہ اب ایسے کام نہیں کروں گا کہ مجھے ٹھوکر لگے، یا نہیں کروں گی کہ مجھے ٹھوکر لگے انشاءاللہ۔ ہم ہماری پوری کوشش لگا دیتے، پھر کہیں نہ کہیں ٹھوکر ہمیں لگتی ہے، اس ٹھوکر سے ہم کچھ اور سیکھتے ہیں۔ ایک بار میں تو نہیں سیکھتا ہے نا انسان۔ اگر آپ کچھ سائیکل چلانا سیکھتے ہو یا بائک چلانا سیکھتے ہو یا پکانا، کوکنگ کرنا سیکھتے ہو تو کہیں نہ کہیں سائیکل سے گرتے ہو، بائک سے کہیں ٹھوک دیتے ہو، کھانا پکانے میں کہیں ہم کو ہاتھ جل جاتا ہے، کہیں ہمارا کچھ ہم کو تکلیفیں ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کو سمجھ میں آتا ہے نا کہ ہاں اب ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنی ٹھوکروں سے، اپنی غلطیوں سے سیکھ کے اپنے آپ میں اپنے خود اختیار ہونے کی کوشش کرنا چاہیے کہ نہیں، اب یہ میں کروں گا، میں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہوں گا، میں کسی کو اپنی طرف سے تکلیف نہیں دوں گی یا دوں گا۔ دیکھیے، جس طرح اس کوشش میں آدمیوں کو جتنی دقت آتی ہے نا زندگی میں، اپنے سیلف ڈیپینڈنٹ ہونے میں، اپنے جاب کے لیے، اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے، اپنی فیملی کو پالنے کے لیے، اسی طرح عورتوں کو بھی زندگی کی اونچ نیچ سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ کبھی غریبی سے، کبھی بیماری سے، کبھی تو بہت بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے زندگی کے ساتھ کہ شوہر کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ تو ٹوٹ ہی جاتی ہے، وہ پھر بھی اپنے بچوں کے لیے مضبوط بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے ماں اور باپ دونوں بن کے کھڑی ہو جاتی ہے اللہ کی مدد سے، کیونکہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو اللہ اسے اکیلا تو نہیں چھوڑے گا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے رحم نہیں ہے، اس کی حکمت وہی جانے۔ دیکھیے، ہم نے بھی ہمارے والد کے گزر جانے کے بعد، جب ہمارے بھائی بہن ہم سب بہت چھوٹے تھے تو ہماری ماں کو ان تکلیفوں سے گزرتے ہوئے دیکھے، اور ہم نے ان کی ہمت کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد بھی دیکھی، کیونکہ ایسے کمزور لمحوں میں نا ہمیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد لینی چاہیے۔ وہ کسی کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈال دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے، وہ وقت چلا جاتا ہے، وہی ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اس وقت کو ہم کیسے گزارتے ہیں،
اس وقت میں ہم اپنے آپ کو کتنا مضبوط رکھتے ہیں، اس وقت کو ہم اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے ایمانداری سے حلال روزی ہمارے بچے کو کیسے کھلاتے، یہی ہمارا امتحان ہے. کیونکہ جب ایسے موقع آتے ہیں نا تو بچوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کیا ہوا، تھوڑا سا گناہ ہو جائے گا، یہ غلط چیز سے زیادہ پیسہ مل جائے گا، یا ماں باپ کو لگے گا کوئی بات نہیں، اب ضرورت ہے جانے دو، یہ کر لو، کوئی غلط بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، ہم مجبور ہیں نا. نہیں، بھلے آدھی روٹی کھائے گے لیکن حلال روزی، حلال روٹی، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں بھی برکت دے گا، آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں دے گا، آپ کو ہر چیز میں مدد کرے گا. اور دیکھیے، ایک مضبوطی ہونا چاہیے ہمارے اندر دنیا کو سمجھ کے چلنے کی. دنیا میں جینا آسان نہیں ہے، یہ دنیا والوں کے ساتھ جینا بہت مشکل ہے، اور کمزوروں کو تو اور. لیکن جب ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے نا تو کوئی ہمیں نہیں توڑ سکے گا انشاءاللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ. دیکھیے میں نا مطلب یہ ایک سٹوری ہے، میں ایک اسکول بک میں پڑھی تھی، ایسی مورل سٹوری ہے، یا مطلب بچوں کو سکھانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، کہ ہم کو خود سیلف ڈیپینڈنٹ ہو کے اپنے فیصلے خود لینا چاہیے، نہ کہ کسی اور پہ ڈیپینڈ ہونے کی. تو وہ ایک سٹوری ایک برڈ کی تھی، لاگ برڈ کی تھی، اور اس کے بچے تھے ایک کھیت میں، اور وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے دانہ چگنے جاتی تھی گھونسلے میں حفاظت سے رکھ کے. اب وہ چلی گئی تو ایک بار وہ کسان آیا اور اس نے بولا کہ ارے ابھی میری جو کھیت ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں، میں ابھی ان کو کاٹوں گا، میں اپنے رشتہ داروں کو بلاؤں گا، میرے پڑوسیوں کو بلاؤں گا، اور میں اس کو کاٹ دوں گا. اب جب وہ برڈ واپس آئی تو وہ بچے ڈرے ہوئے تھے، گھبرا گئے، ماں چلو ابھی ہم یہاں نہیں رہیں گے. تو بولے کیوں، کیا ہوا؟ بولے دیکھو وہ کسان آئے تھے اور انہوں نے بولا کہ میں ابھی یہ کھیت اپنے رشتہ داروں کو بلا کے کاٹ دوں گا، اور اب وہ لوگ کاٹیں گے تو ہم لوگ کا گھر تو نہیں رہے گا، ہم کو یہاں سے چلے جانا چاہیے. تو اس کی ماں بولی نہیں، ابھی ٹائم نہیں آیا ہے. پھر اس کے بعد میں کچھ دن چلے گئے، وہ کسان واپس نہیں آیا. پھر کافی دنوں بعد پھر وہ آیا، ان لوگوں کی ماں نہیں تھی، وہ برڈ کہیں اور دانے چگنے گئی تھی. تو پھر وہ آ کے بولا کہ اب کل تو میں اپنے فلانے رشتہ دار کو اس کو لے کر آؤں گا اور میں یہ فصل کاٹ دوں گا. تو بچے پھر رونے لگے. پھر ماں آئی، پھر ماں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیے وہ آئے تھے اور انہوں نے ایسا بولے کہ میں کل فلاں رشتہ دار کو لاؤں گا، میں یہ کاٹ دوں گا. تو بولے کہ نہیں، اب بھی ٹائم نہیں ہوا ہے، تم لوگ ٹینشن مت لو. پھر کافی دن گزر گئے، اب وہ فصل ایک دم پک گئی. پھر وہ کسان آیا اور اس نے کہا کہ کل میں خود آ کے اپنی فصل کاٹوں گا. اب جب ماں آئی تو پھر بچوں نے کہا، تو ماں نے پوچھا کیا، تو بولے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کل میں خود آ کے کاٹوں گا. تب ماں نے کہا چلو اب ٹائم ہو گیا ہے جانے کا یہاں سے، کیونکہ یہ اپنا کام خود کرنا چاہتا ہے. یہ رشتہ داروں پہ ڈیپینڈ تھا تو مجھے معلوم تھا کوئی نہیں آئے گا، یہ دوستوں پہ ڈیپینڈ تھا تو مجھے معلوم ہے کوئی نہیں آئے، لیکن جب یہ خود اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں نا تو یہ ضرور کرے گا انشاءاللہ. تو بولے کہ اب ہمارا ٹائم ہو گیا، ابھی ہم کو یہاں سے نکل کے کوئی نئی جگہ چلے جانا چاہیے. مطلب بولنے کے لیے تو چھوٹی سی سٹوری ہے، لیکن اتنا مجھے اچھا لگا نا کہ ہاں صحیح میں دیکھیے، اگر ہمارا کوئی کام ہے، ہم کسی کو بولتے ہیں، کسی کو ٹائم ہے، کسی کو نہیں ہے، ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ہر کوئی اپنی زندگی میں بزی. تو کیوں نہیں ہم اپنا کام خود کر لیں اور آسان کر لیں، ہو سکے تو ہم دوسرے کا بھی کر دیں تھوڑا. تو اس لیے ہمیں کبھی کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہو کے اپنی زندگی خود اچھے طریقے سے جینے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ کی مدد سے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہمت دے، تو ہم کو طاقت دے، تو ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ تعالیٰ تو یہ کمزور وقت میں میرا ساتھ دے دے. تیرے ساتھ سب سے بڑا ہے، میں اور کسی کی محتاج نہیں بننا چاہتی ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں بننا چاہتا ہوں، میں صرف تیرا محتاج بننا چاہتا ہوں. اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا اور کسی کا محتاج نہیں بنا. اللہ سے یہ دعا کرے گی تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرے گا نا انشاءاللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے
میں آپ کے سامنے وہ پڑھنا چاہوں گی۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں کے ساتھ ہدایت دے جن کو تو ہدایت سے نوازے۔ مجھے ان لوگوں کے ساتھ عافیت عطا کر جنہیں تو عافیت عطا کرے۔ مجھے ان لوگوں کے ساتھ اپنا دوست بنا لے جن کو تو اپنا دوست بنائے، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت ڈال دے، اور اس شر سے مجھے بچا جس کا تو فیصلہ کر چکا ہے، کیونکہ تو ہی فیصلہ کرتا ہے اور تیری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ شخص ذلیل نہیں ہو سکتا جس کو تو اپنا دوست بنا لے بے شک، اور اسے عزت نہیں مل سکتی جس کا تو دشمن ہو جائے بے شک۔ اے ہمارے رب، تو بابرکت اور بلند و برتر ہے۔ ہم تجھ سے مغفرت کے طالب ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر مومن مومنات، ہر مسلم مسلمات کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔